شاہ جود و سخا قلندر لال، میرے مشکل کشا قلندر لال۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ایسی ہستیاں جو کئی سو سال پہلے اس دنیا سے تشریف لے گئی، لیکن آج بھی ان کا کردار، ان کا گفتار اور ان کے کام آج بھی ہم فخر اور اپنے لیے ایک سمبولک کے طور پر، ایک رول ماڈل کے طور پر یاد رکھتے ہیں۔ یہ بات ہے 7ویں صدی ہجری کی۔ جی ہاں، 7ویں صدی ہجری۔ اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیسا دور ہوگا کہ اللہ کے مقرب بندے، ان کا ایک کارواں اپنے رفقا کے ساتھ باب الاسلام سندھ کی جانب رواں ہوتا ہے۔ درویشوں کا یہ قافلہ جب باب الاسلام سندھ میں اس علاقے میں آتا ہے، جس علاقے میں ہر طرف گناہوں کا انبار ہے، لوگوں کی اصلاح نہیں ہے، اسلام کا دور دور تک کوئی ذکر اور فکر نہیں ہے، اور لوگ شباب و کباب، رقص و سرور کی محفلیں قائم کیے ہوئے ہیں۔ اب یہ درویشوں کا قافلہ جب اس مقام پر ٹھہرتا ہے تو ان لوگوں کو اس حوالے سے بہت ہی تشویش ہوتی ہے۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں پر کیوں آئے، بلکہ جب شام ڈلتی ہے تو وہ جو ان کا معمول تھا، وہ جو ان کا طرز زندگی تھا، وہ جو ان کا لائف سٹائل تھا، اس کی وہ تمام چیزیں ان اللہ والوں کو نظر آتی ہیں۔ جیسے جیسے دن گزرتے چلے گئے، ان کی اس علاقے میں وہ جو محافل ہوا کرتی تھی، وہ مرد و زن کا جو اختلاط ہوا کرتا تھا، وہ سرد ہوتا چلا گیا، وہ محافل سرد پڑتی چلی گئی، یعنی کہ لوگوں کی وہ جو اٹریکشن تھا وہ بتدریج کم ہوتا چلا گیا۔ اب وہاں کے لوگ جو ان گناہوں میں ملوث تھے، جو ان ایگزیبیشنز کو، ان پروگرامز کو ارینج کیا کرتے تھے، ان کے لیے بڑا قابل تشویش امر تھا۔ لہٰذا انہوں نے ان میں سے کچھ خواتین ان اللہ والوں کے، ان درویشوں کے امیر کے پاس چلی جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ آپ نیک لوگ ہیں، آپ لوگوں کا یہاں پر کیا کام بنتا ہے، آپ لوگ یہ علاقہ چھوڑ کر چلے جائیں، کیونکہ آپ کے آنے کے بعد ہمارا سسٹمیٹکلی یہ جو ہمارا نظام تھا، یہ جو ہمارے پروگرامز ہوا کرتے تھے، یہ پرابلم ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو انسانوں کا ایک ہجوم ہوا کرتا تھا، لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا تھا، اس میں بہت فرق آ رہا ہے، لہٰذا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ وہ امیر قافلہ انہیں بہت ہی بہترین جواب دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے نہیں، بلکہ اب ہمارا مدفن بھی یہیں بنے گا۔ جی ہاں، اب یہ اطلاع وہاں کے راجہ کو بھی ملتی ہے کہ کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ جو ہمارے شراب و کباب، ہمارے رقص و سرور کی جو محافلیں تھیں، یہ سرد پڑتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ایسے میں وہ راجہ اپنے سپاہیوں کو بھیجتا ہے تاکہ ان اللہ والوں، ان درویشوں کو اس علاقے سے نکالا جائے۔ وہ اب سپاہیوں کا ایک لشکر آتا ہے، وہ جب جیسے جیسے اس علاقے کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، جب اس علاقے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کے پاؤں زمین پکڑ لیتی ہے، وہ پاؤں زمین سے چھڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن زمین ان کا پاؤں چھوڑ نہیں رہی ہوتی ہے۔ امیر قافلہ کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ جوک در جوک ان کی بارگاہ میں آتے، اسلام قبول کر لیتے، یعنی کہ ان اللہ کے مقرب بندے کی یہ کرامت دیکھ کر لوگ دائرہ اسلام میں بتدریج داخل ہوتے چلے گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ امیر قافلہ کون تھے؟ جی ہاں، یہ بہت ہی عظیم المرتبت اولیاء اللہ میں سے ایک عظیم ہستی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سید محمد عثمان اور لال شہباز کے لقب سے آپ مشہور تھے، جبکہ آپ کا 13 واسطوں سے سلسلہ نسب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک قول کے مطابق 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی کو آذربائیجان کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے آپ کو عثمان مروندی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ان کی سیرت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ جود و سخا قلندر لال، میرے مشکل کشا قلندر لال۔